فرمایا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹی جائے۔ فرمایا ایسا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے چھوٹے میں ایک اپنے پڑوسی کا ایک انڈا چرا لیا تھا، تو میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں اور خوشی کا اظہار کیا اور خوش ہوئی کہ تم نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، تو میری ماں کی زبان کاٹی جائے۔ چھوٹے اس وقت اگر میری تربیت کر دی ہوتی کہ نہیں تم نے انڈا چرا کر، یہ ڈیم چرا کر بہت غلط کیا ہے، دے کے آؤ، لیکن اس وقت میری ماں نے منع نہیں کیا، اسی کے نتیجے میں آج بڑے ہو کر میں چور بن گیا تو ڈاکو بن گیا، اس میں میرا کیا قصور؟ میری ماں کی زبان کاٹی جائے۔ تو آج اپنی اولاد کی چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک آنکھ رکھیے، صرف یہ آنکھ نہیں، دماغ کا بھی آنکھ رکھیے کہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی ہمارے بچوں کی تربیت بگڑ جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقولہ نقل کرتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح تلا طالح کند، کہ انسان اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو نیک بن جاتا ہے، برے کے ساتھ اگر رہے تو برا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اولاد کو بھی جو معاشرے میں غلط لڑکے ہیں، غلط بچے ہیں، اس کے ساتھ ابھی سے اس کو منع کیجیے کہ غلط لوگوں کے ساتھ رہو گے تو غلط بنو گے، اچھے کے ساتھ رہو گے تو اچھا بنو گے۔ تو ابھی سے ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی تعلیم دیجیے۔ کل قیامت کے دن اگر آپ اس دنیا میں اپنی ایک اولاد، ایک بچوں کو آپ اگر حافظ قرآن بناتے ہیں، ایک عالم بناتے ہیں، تو اس عالم بنانے کی جد و جہد کو یوں معمولی مت سمجھیے۔ کل قیامت کے دن اگر آپ ایک حافظ قرآن بناتے ہیں تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کے گلے میں تاج دیا جائے گا۔ وہ تاج کیسا؟ آج جب ہم شادی کرنے جاتے، نکاح کرنے جاتے ہیں، تو جو داماد ہوتا ہے، جو دلہا ہوتا ہے، اس کو پیسہ اس مالا پہ لگا کر اس کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا تاج ہے، یہ تو دنیا کا مالا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اتنے سارے مجمع اکٹھے ہوں گے، اتنے سارے لوگ ہوں گے، اس کے سامنے ماں باپ کو اس تاج سے سمان دیا جائے گا، عزت دی جائے گی اگر ایک حافظ قرآن بناتے ہیں اس دنیا میں۔ اور جہاں تک ہو سکے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، صحیح تعلیم دیجیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو غلط عیسائی اور یہودیوں کے اسکول میں داخلہ کروا دیتے ہیں، تو اگر ہم چھوٹی عمر میں اگر بچوں کو غلط ہندوؤں کے اسکول میں، یہودیوں کے اسکول میں اگر اس کا ایڈمیشن داخلہ کروا دیتے ہیں تو ہندو طور طریقے سے ابھی اس کے دماغ میں رچ بس جائے گی۔ تو چھوٹے سے لے کر 5 سال کی عمر میں آپ دینی تعلیم دیجیے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، توحید کیا ہے، ان کے بارے میں اسے پتہ چل جائے۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اولاد ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر بچہ تو فطرت اسلام یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو جب پیدا ہونے کے بعد کوئی اسے مسلمان بنا دیتا ہے، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے۔ مجوسی بنا دینے کے بعد اس کے بعد جو لڑکا غیر مسلموں کے اسکول میں چھوٹی عمر میں 1 سال 2 سال 3 سال میں داخلہ کروا دیا تو وہاں پر ہندو لوگوں کو جو کرتے ہوئے دیکھے گا اس کے ذہن و دماغ میں وہی چیز رچ بس جائے گی۔ دوسرا کارن، اپنی اولاد کو موبائل سے، انٹرنیٹ سے، ٹی وی سے دور رکھیے۔ یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، ٹی وی کا فتنہ، کہیں بچہ رو رہا ہے، بچی رو رہی ہے، ہم اس کو رونے سے بچنے کے لیے ہم موبائل پکڑوا دیتے ہیں،
اور بچے کارٹون کے شوقین ہوتے ہیں. ہم اور آپ کارٹون نہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ چھوٹی بچی اور چھوٹے بچے کارٹون کو بہت سمجھتے ہیں. پتہ نہیں وہ لوگ کیا دیکھتے، اسی کو دیکھنے کے شوقین رہتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو موبائل سے دور رکھنا ہے، ٹی وی سے دور رکھنا ہے، فلموں سے دور رکھنا ہے. ایک خالد نامی لڑکے کارٹون میں وہ دیکھا تھا کبھی کہ کیسے کودتا ہے لوگ، چھوٹے بچے کیسے کودنے کے بعد دوسری جگہ پہ گرتے ہیں. تو اس موبائل پہ دیکھنے کے بعد کمرے میں ایک میز ایک ٹیبل رکھ دینے کے بعد اس کو اوپر چڑھ جاتا ہے. چڑھنے کے بعد جو اس کا ایک چھوٹا سا بھائی سو رہا تھا تو اس میز اور اس ٹیبل کے اوپر اس کے اوپر گر جاتا ہے. گرنے کے بعد اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ موبائل میں انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے میز اور ٹیبل پر چڑھنے کے بعد کودتا ہے. وہ اس کو نقل کرتے ہوئے دیکھا اور حقیقت میں اس نے کودا اور اس کا بھائی کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو موبائل دیکھنے کے نتیجہ میں ایک بھائی کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو ابھی سے ہمیں چھوٹے بچوں کو موبائل دینے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ایک سیکھنے کی عمر میں ابھی سے اگر ہم نہیں روکیں گے، نہیں ٹوکیں گے تو بڑے ہو کر ہمیں پچھتانا پڑے گا. اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ بیڑی اور سگریٹ اپنے بچوں کو خریدنے کے لیے دکان بھیج دیتا ہے. تو ابھی سے اگر اپنی اولاد کو آپ نے بیڑی اور سگریٹ چھوٹی سی عمر میں آپ نے خریدنے کے لیے بھیج دیا کہ میرے باپ تو ابھی سے بیڑی پیتے ہیں، تو چھوٹے سے ذہن میں، چھوٹی سی عقل میں وہ بھی ابھی سے دماغ میں کیچ کرنا شروع کر دے گا کہ میرا ماں باپ پیتا ہے تو میں بھی بڑے ہو کر پیوں گا. چھوٹا سا دماغ مت سمجھیے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ گالی تو ایسے ہی نہیں دینی چاہیے، لیکن بچوں کے سامنے ماں باپ کو اپنی بیوی کو ہو چاہے کسی کو ہو گالی نہیں دینا چاہیے. چھوٹے بچے ماں باپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھے گا ویسا ہی بڑے ہو کر کرے گا. اگر آپ اپنی اولاد کے سامنے گالی بکیں گے تو بڑے ہو کر وہی بچہ گالی دے گا، وہی بچی دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرے گی. تو گالی گلوچ دینے سے ہمیں اور آپ کو خاص طور سے بچوں کے سامنے بچنا چاہیے. اسی طرح جھوٹ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جھوٹ تو ویسے اسلام میں حرام ہے لیکن مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے. میری والدہ، میری ماں نے مجھے کچھ چیز دینے کے لیے بلائی. تو بلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے واقعی اسے کچھ دینے کے لیے بلایا؟ وہ ہاں. تو فرمایا اگر تم نے ایسے ہی مذاقاً کچھ بولا تھا، اگر تم نے وہ کھجور اس کو نہیں دی ہوتی تو یہ جھوٹ ہوتا. تو جھوٹ سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور سے اپنی اولاد کو. آج کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے آیا، فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، تمہارے پیرنٹس کہاں، تمہارے والدین کہاں ہیں، تو بچوں کو ماں اور باپ کہہ کے بھیجتا ہے کہ بولو کہ ماں باپ ابھی نہیں ہے، کہیں مارکیٹ چلا گیا، بازار چلا گیا، حالانکہ وہ اس گھر میں سو رہا ہے، موجود ہے. تو ابھی سے تو آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، جھوٹ بولنے کا ایک راستہ دکھا دیا. اگر آپ اس وقت نہیں بولے ہوتے کہ نہیں بولو کہ ابو سو رہا ہے، دوسرے ٹائم میں ملاقات کریں گے، لیکن آپ نے وہاں سے ایک جھوٹ بولنے کا راستہ دکھا دیا. اسی طرح اپنی اولاد کو بے راہ ربی آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے. آج معاشرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو ابھی سے موبائل پکڑوا دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا، آزاد چھوڑ دیا. آزاد چھوڑنے کے نتیجہ میں ماں باپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، عار محسوس کرنا پڑنا ہوتا ہے، ذلیل و رسوا ہونا پڑتا لوگوں کے ساتھ. کسی کو گالی دے دیا، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کر تمیز نہیں ہے، کیسے چھوٹوں کے ساتھ پیش آنا ہے پتہ نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی تعلیم
چھوٹی چھوٹی تربیت ابھی سے اپنی اولاد کو اس چھوٹے سے مرحلہ میں 1 سال سے لے کر 5 سال کی عمر میں دیتے رہیے، اور چاہے وہ چھوٹی غلطی نہ کیوں نہ ہو ابھی سے آپ اس کو تنبیہ کیجیے، ابھی سے اس کو ڈانٹیے، ورنہ بڑے ہو کر ہمیں اور آپ کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا۔ عام سی بات ہے کہ ماں باپ چھوٹے بچوں کو وہ صبح سویرے اٹھا دیتے ہیں لیکن وہ خود نہیں اٹھتے، تو ایسا میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ چھوٹے بچے بھی سوچے گا کہ میرے والدین تو صبح نہیں اٹھتا ہے لیکن مجھے اٹھا دیتا ہے۔ اگر آپ اس وقت صبح سویرے نماز پڑھ لیتے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے، کچھ ذکر و اذکار کر لیتے، تو چھوٹی سی عقل میں، چھوٹے سے دماغ میں آپ کا بچہ بھی وہ جان سکتا تھا کہ نہیں میرے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی نماز پڑھوں گا، میرے ماں باپ روزہ رکھتے ہیں تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو چھوٹی سی عمر میں ہمیں اور آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ اگر نمازی ہوں گے تو بیٹا بھی نمازی ہوں گے، ماں باپ اگر بنا نماز پڑھنے والے ہوں گے تو بیٹا بھی عموماً نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ ماں باپ اگر شرابی ہوگا تو بیٹا بھی شرابی کبابی ہوگا، ماں اگر پردہ کرنے والی نہیں ہوگی تو بیٹی بھی نہ پردہ کرنے والی ہوگی۔ تو شروع سے ہمیں اور آپ کو دھیان دینا چاہیے، خاص طور سے اپنے بچوں کا حاصل کلام ہی ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے بات بہت ساری ہے لیکن حاصل کلام کے طور پر خلاصہ کلام ہی ہوا کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیجیے۔ اگر وہ غلطی کر رہا ہے ابھی سے اس کو ٹوکیے، ابھی سے اس کو تنبیہ کیجیے، اور آدھا گھنٹہ ہو، 10 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیے، اسے دین کی تعلیم دیجیے، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی وہ تمیز سکھائیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا وہ سکھائیے، دعا سکھائیے، نماز سکھائیے، جتنے بھی اسلام کے آداب بتلائے گئے ان تمام کو سکھائیے، تبھی ایک اولاد اور ماں باپ کامیاب بن سکتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اولاد سے تو ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ایک اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا تھا نہیں، لیکن اولاد سے، بچوں سے سوال کرنے سے پہلے ماں باپ کو، والدین سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کہاں کتنی دی، کیا سکھایا؟ کل قیامت کے دن کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی کہہ کر سب کو ذمہ دار بنا دیا گیا کہ سب سے اپنے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخر میں الہ العالمین سے کہوں کہ الہ العالمین مجھ کہنے والوں کو اور آپ سننے والوں کو اپنی اولاد کے بارے صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے ابھی بگڑے ہوئے ہیں ابھی سے والدین کو چاہیے اس کو سدھارنے کی کوشش کرے اور اسے صحیح راہ دکھلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔